پہلے دن سے وہ چاہتے تھے کہ غزہ والے اتنا پریشان ہو کہ یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن یہ اسرائیل اور امریکہ کا ہی تجزیہ ہے اور آج کل ہی میں آ رہا ہے کہ حماس آج اسی طرح سے طاقتور ہے جیسے کہ 7 اکتوبر 2023 کو تھی. قربانی دینے پر مجبور کر رہے ہیں. روزانہ اپنے لوگوں کی، اپنے سامان کی اسرائیلی قربانی دے رہے تھے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ان کے جو دوست تھا آسٹریلیا، اس نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے اسرائیلی کو جو کہ غزہ میں جا کے جس نے لڑا ہو اس کو ویزا نہیں دیں گے. اس کو اسرائیل جو ہے آ کے پھنس گیا تھا جیسے دلدل ہوتی ہے. اب 15-16 مہینے کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ خود اسرائیلی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اب نکلو وہاں سے، اس لیے کہ وہاں اب کچھ نہیں کر سکتے. وہ درست ہے، لیکن باقی دنیا تو آج فلسطین کے ساتھ ہے. دوستو، ایک ایسی جنگ جس کو 467 دن مکمل ہو گئے، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. حماس، فلسطین، غزہ اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ چل رہی تھی اس کو کچھ معاہدوں کو لے کر جو ہے اس جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ، لیکھک اور الپ سنکھیک آیوگ کے پورو ادھیکش موجود ہیں ظفر الاسلام صاحب. میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس کو لے کر آج حماس میں، فلسطین میں کس طرح کا ماحول ہے، وہاں کے لوگ جو ہے اس جنگ بندی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. سر، کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جس طرح کا ایک ماحول ہوا ہے، بہت دن سے بات چل رہی تھی جنگ بندی کو لے کر، آج وہاں کا کیا ماحول ہے؟ دیکھیں، ماحول دو طرح کا ہے. ایک تو عوام کا ہے اور ایک حماس کا ہے. عوام پریشان تھے، نہ کھانا پینا آ رہا تھا، پانی وغیرہ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں. اسرائیل نے سارے اسپتال توڑ ڈالے ہیں اور سامان آنے نہیں دیتا وہاں پہ. تو عوام کو تو خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حماس جو ہے آج بھی تیار ہے لڑنے کے لیے. جیسے وہ 7 اکتوبر 2023 کو تھا ویسے آج بھی تیار ہے. اور یہ سب مان رہے ہیں، اسرائیل بھی مان رہے ہیں، امریکن بھی مان رہے ہیں، اور حماس تو کرتے ہی ہے. تو ایک طرح سے جو ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں حماس کو خوشی اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے اور ان کو شکست بالکل نہیں ہو رہی تھی. بالکل واضح ہے کہ وہ جگہیں جہاں پہ اسرائیل 3 بار اعلان کر چکا ہے کہ ہم صفائی کر چکے ہیں، ہم ختم کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، جو کہ شمالی غزہ ہے، لیکن وہاں سے ہی جنگ ہو رہی ہے. وہاں پر ہی جو ہے مستقل روزانہ 2-3-4 اسرائیلی فوجی جو ہے مارے جا رہے ہیں، 10 زخمی ہو رہے ہیں، ٹینک تباہ ہو رہے ہیں، اور آرمڈ کیریئر جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے بہت ہی بختر بند قسم کے ہوتے ہیں، وہ تباہ کیے جا رہے ہیں. اور اسرائیلیوں کی اب ہمت نہیں ہے کہ وہ ان علاقوں میں آئیں. اوپر سے خالی آ کے مار جاتے ہیں، ڈرون سے مار دیتے ہیں یا ہوائی جہاز سے مار دیتے ہیں، اندر گھسنے کی ہمت نہیں ہے. تو حماس کے لیے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ عوام کو جو پریشانی تھی وہ اب دور ہوگی، اس لیے کہ اب اس جو بھی فیصلہ ہوا ہے جنگ بندی کا، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جنگ سے پہلے جتنے ٹرک آتے تھے، اس لیے کہ وہاں کافی جو ہے، اس لیے کہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں ہر چیز ہوتی ہو، چیزیں باہر سے آتی تھی. وہاں پہ 600 ٹرک آیا کرتے تھے، اور اسرائیل نے کافی دنوں سے کم جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے اس کو 30 ٹرک کر دیا. 600 ٹرک کہاں اور 30 ٹرک. لوگوں کی ضرورت بالکل پوری نہیں ہو رہی تھی، بہت ہی پریشان ہو رہے تھے، بلیک مارکیٹ ہو رہا تھا، بہت پریشانی تھی لوگوں کو. لیکن جب سے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے تب سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ٹرک ہیں وہ اندر جانے شروع ہو گئے ہیں. ہاں، وہ اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اب دوبارہ اسی لیول پہ جو پہلے تھا 7 اکتوبر 2023 سے پہلے، یعنی 600 ٹرک اب آنے لگیں گے. مطلب جب وہ ٹرک آئیں گے تو اس میں جو ہے غذا کی چیزیں بھی ہوں گی، اس میں دوائیں بھی ہوں گی، وہاں پر جو ہے بجلی کا جو سامان ہوگا وہ بھی ہوگا، پٹرول، ڈیزل، فلاں جو چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ کافی چیزیں وہاں باہر سے ہوتی ہیں. اور خاص طریقے سے وہاں پہ جو زراعتی زمینیں تھیں، اسرائیل نے اس کو تباہ کر دیا جان بوجھ کر کے. اس نے اصل میں اسرائیل کا اگر اس کو دیکھیے تو اسرائیل کے سارے جو پلان تھے سب ناکام ہو گئے. پہلے دن سے وہ چاہتے تھے کہ غزہ والے اتنا پریشان ہو کہ یہاں سے بھاگ جائیں. وہاں سے کوئی نہیں بھاگا، سب لوگ وہاں پر صبر اور شکر کے ساتھ رہ رہے ہیں. جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، جس کے ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، جن کے شوہر بیویاں شہید ہو رہی ہیں، کوئی بھی بھاگنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ وہیں پہ. اور کتنی بار ہم نے ویڈیوز دیکھے وہاں پہ جو بوڑھی عورتوں کی، نوجوان عورتوں کی، مردوں کی، کہہ رہے ہم یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے ہم. تو اسرائیل کا پہلا جو تھا کہ وہ لوگوں کو مجبور کرے کہ غزہ سے بھاگ جائیں، وہ بہت آج کا نہیں ہے. 40-50 سال سے اسرائیلی بولتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں غزہ سے بھاگ جائیں یہ لوگ جو ہے.
یعنی کہیں اور چلے، مصر چلے جائیں، مطلب صحرائے سینا میں چلے جائیں، یا پھر سعودی عرب چلے جائیں، گلف چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، بھائی یہ ان کا وہ نہیں کہتے ہیں، یہ تو عرب ہیں، عربوں کے پاس بہت دنیا ہے۔ اب یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی ہے بھائی، اگر عرب زیادہ کہ ان کے پاس بہت سے ملک ہیں تو دوسرے لوگ چلے جائیں وہاں پہ، جو اپنا اپنا ملک ہر ایک ہوتا ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ ناکام ہو گیا اسرائیل کا یہ پلان کہ لوگوں کو مجبور کریں وہاں سے بھاگنے پہ، کوئی نہیں بھاگا، سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ان کا یہ پلان تھا کہ حماس والے سرنڈر کریں، حماس والے ہاتھ جوڑ کر کے اور سفید جھنڈا لے کر کے ان کے سامنے سرنڈر کریں، پھر ان کو ایک ایک کر کے وہ پکڑ کے لے جائیں، اپنے جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے سرنڈر نہیں کیا، ایک بھی حماس۔ دوسرے یہ کہ لوگ مارے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سے حماس کے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن یہ اسرائیل اور امریکہ کا ہی تجزیہ ہے، اور آج کل ہی میں آ رہا ہے کہ حماس آج اسی طرح سے طاقتور ہے جیسے کہ 7 اکتوبر 2023 کو تھی، یعنی یہ کہ اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس جو لڑنے والے لوگ ہیں، مرے ہیں لوگ، یہ کہا جاتا ہے کہ 16-17 ہزار جو ہے لوگ جو ہے حماس کے مرے، یہ کہا جاتا ہے، میرے پاس ابھی نہیں جو چھپتا ہے، لیکن اتنے ہی لوگ اور ان کے پاس آ گئے ہیں۔ تو ان کے پاس افراد کی کوئی کمی نہیں ہے، سامان کی کوئی کمی نہیں ہے، راکٹس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہی شمالی غزہ جس کے بارے میں اسرائیل 3 بار کہہ چکا ہے کہ ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے، بالکل وہاں اب کچھ بھی نہیں ہے، وہیں سے آج بھی آپ دیکھیے گا، ابھی جنگ بندی سے پہلے روزانہ وہاں سے راکٹ جو ہے اسرائیل کو مارے جا رہے تھے۔ تو یہ کہنا حماس نے کوئی بھی کسی طرح سے سرنڈر نہیں کیا ہے، حماس نے جنگ بندی قبول کی، اس لیے کہ عوام پریشان ہو رہے تھے۔ کوئی بھی ہوتا، اگر آپ کے بچے بلک رہے ہوں گے تو آپ کسی بھی قیمت پہ دودھ خرید لیں گے، کسی بھی قیمت پہ دوا خرید لیں گے۔ تو وہ حالت تھی کہ ان کو اپنے لوگوں کی بہرحال بہت پریشانی ہے، کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے ٹینٹوں میں۔ اب جب آپ سوچ لیجئے کہ 22-23 لاکھ آدمی ٹینٹوں میں رہ رہے ہوں، اور اتنی سردی ہو، اور وہاں پہ سرحد وہ جو وہاں پہ ساحل سمندر کے کنارے ہیں، وہاں سے تھپیڑے آتے ہیں اس میں، تو لوگ بہت پریشان تھے۔ اس میں اب کتنے لوگ مرے ہیں، بچے خاص طور کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے، جو مہیلائیں اور بچے ہی رہے ہیں، ہاں وہ مرے ہیں، لیکن بہت سے بچے صرف ٹھنڈک سے مرے ہیں۔ ادھر جو ہے 2-3 مہینے سے ٹھنڈک وہاں بہت کافی ہو جاتی ہے، وہ علاقہ جو ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو قبول کیا اس کو، اور اپنی شرطوں سے نہیں ہٹیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ جس کو فلیڈلفیا بولتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ حصہ غزہ کا جو کہ مصر سے ملتا ہے، اس پورے کوئی 25-26 کلومیٹر کا لمبا وہ کوریڈور ہے، اس کو وہ فلیڈلفیا بولتے ہیں، لیکن عرب اس کو صلاح الدین کوریڈور بولتے ہیں۔ تو صلاح الدین کوریڈور یا فلیڈلفیا جو بھی نام رکھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ غزہ کا تعلق مصر سے بالکل کاٹ دیں گے۔ اسرائیلی کہیں گے جاؤ تو جائیں گے، نہیں آؤ تو آئیں گے۔ تو اب یہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس کو بولتے ہیں نصاریم۔ نصاریم جو ہے پورا یوں کاٹ دیا تھا، ادھر جنوب کا ادھر، شمال کا ادھر۔ اب وہ وہاں سے بھی واپس جائیں گے۔ جو چھپا ہے، جو بھی وہ بھی اسرائیل سے لکھ کے آتا ہے کہ چیزیں کس بنیاد پر یہ سب جنگ بندی ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی جو جگہیں ہیں جہاں پہ رہائشی جگہیں ہیں، وہاں سے اسرائیلی فوج چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے غزہ کے کنارے، مطلب جو سرحد ہے وہاں پہ رہے گی، اور بالآخر جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ ابھی 1-2-3 ہفتہ پہلے تک اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم غزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہمارا فوجی وجود تو وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے فوجی لوگ ہی وہاں حکومت کریں گے۔ مطلب مختلف اسٹیجز میں وہ سب باتیں کہتے رہے، اور یہ سب بھی ناکام ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک طرح سے یہ حماس کی فتح ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عربوں کی اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی لمبی جنگ ہوئی ہے۔ پہلے کی جنگ آپ دیکھیے، مجھے بات پورا کرنے دیجیے۔ ساری جو جنگیں جو آج تک عربوں کی اسرائیل سے ہوئی ہیں، وہ چند دن کی ہوئی ہیں، 6 دن کی ہوئی ہے، 10 دن کی ہوئی ہے، 12 دن کی، اس سے آگے نہیں چلی ہے۔ یہ جو جنگ ہے ابھی 16 مہینے سے جنگ چل رہی ہے، اور تب بھی انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جبکہ ان کو پوری طرح سے بلاکیٹ کر رکھا ہے۔
مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے حزب اللہ تھا اس کے لیے سیریا کا راستہ کھلا ہوا تھا، اس کے ترکی کا راستہ کھلا ہوا تھا، اس کے لیے سمندر کا راستہ کھلا ہوا تھا، یہاں تو سب اسرائیل نے بند کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ جمے رہے، یہ لوگ قربانی دیتے رہے، عوام کی قربانی، اپنی قربانی، ہر طرح کی۔ کھانا پینا بہت مشکل تھا، لوگوں کو دو تین دن کے بعد کھانا ملا کرتا تھا عام طریقے سے جو آتا تھا۔ تو اس طرح سے ان کی ناکامی نہیں ہوئی، دکھایا جائے گا ناکام ہو گئے، ناکام بالکل نہیں ہوئے، اس لیے کہ اسرائیل جو کچھ کہہ رہا تھا اس سب میں وہ ناکام ہو گیا۔ اب اس کو واپس جانا ہے، اب اس کو سب چھوڑنا ہے۔ اب یہ سوچنا جو ان کے دماغ میں تھا کہ غزہ میں ہم جا کے بسیں گے، وہ سوچ رہے تھے وہاں اپنی نوآبادیاں بنائیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ رہیں گے، بلکہ وہاں پر اسرائیل کے اندر تو اس کی پلاٹنگ بھی شروع ہو گئی تھی غزہ کی، اور اس کو بیچنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ سب خواب کے خواب ہی رہ گئے۔ یہ سمجھنا کہ اس میں کسی طرح سے حماس یا غزہ کے لوگوں کی اس میں کوئی بھی کمی ہے یا وہ ہار گئے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کی جیت ہے۔ ایک بہت بڑی طاقت جو اسرائیل کے بارے میں آج تک یہی ہوتے تھے کہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج ہے، جو مان لیں کیا مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فوج ہے، وہ اس فوج جو ہے ایک چھوٹی سی جو ہے ایک ملیشیا سمجھ لیجیے، یا ایک غیر مطلب یہ حکومتی ایک فوج ہے جس کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 30 سے 40 ہزار تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ لوگ مستقل 16 مہینے سے اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کو اس طرح سے دیکھیے، مطلب ایک ہاتھی ہے اور ایک چونٹی ہے، چونٹی نے جو ہے اس کو فتح پائی اور چونٹی نے اس کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کیا۔ اس لیے اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ غزہ کے لوگوں کی جو بھی قربانی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے، حماس کی قربانی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اب اس کو دوسری طرح سے دیکھیے، غزہ میں اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے اس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں اس کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ آج انٹرنیشنل کورٹ میں اس کا معاملہ چلا گیا ہے۔ آج خود اسرائیل کے پرائم منسٹر مسٹر نتنیاہو اور اس وقت کے جو وزیر دفاع تھے، ڈیفنس منسٹر، ان کے خلاف انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ 126 ملک ایسے ہیں جہاں پہ اگر یہ دونوں جائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ تقریباً آج کہا جا سکتا ہے کہ افریقہ اور جنوبی امریکہ اور ایشیا یہ سب کے سب فلسطین کے ساتھ ہے۔ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، کچھ مغربی ممالک ہیں، یہ امریکہ، برطانیہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ کچھ ممالک ہیں جو مغرب کے ہیں، یعنی یورپ اور امریکہ کے، وہ درست ہے، لیکن باقی دنیا تو آج فلسطین کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کی کامیابی اور اسرائیل کی بڑی ناکامی ہے۔ اور اسرائیل کا جو پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا ہولوکاسٹ کا اور نازی جرائم، یہ وہ آج دنیا اس کو بھول گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم تو ان سے زیادہ خطرناک ہو، تم تو اس سے زیادہ اس زمانے میں، جبکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وغیرہ ایک باقاعدہ ایک ایسا قانون ہے جو سب کے لیے جو ہے نا وہ الزامی ہے، سب کے لیے اجباری ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ انٹرنیشنل کورٹ نے کہا کہ جنگ بند کرو، تم نے نہیں کیا۔ انٹرنیشنل کورٹ نے تمہارے خلاف آرڈر جاری کیا ہے، اور وہ آرڈر دنیا بھر میں 126 ممالک، مطلب دنیا کے تقریباً 2/3 ممالک ہیں جہاں پر اگر یہ جائیں گے۔ اور یہی نہیں، ان کے فوجی، اب آج دیکھیے کہ ان کو آج ویزا نہیں مل رہا ہے۔ آج دیکھیے ان کے جو دوست تھا آسٹریلیا، اس نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے اسرائیلی کو جو کہ غزہ میں جا کے جس نے لڑا ہو اس کو ویزا نہیں دیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ برازیل میں دیکھیے وہاں سے بھاگا ان کا فوجی۔ تو اب خود اسرائیل کی حکومت اسرائیلیوں سے کہہ رہی ہے دیکھو ان ممالک میں مت جانا جن کے بارے میں ان کو خدشہ ہے کہ وہ کر لیں گے، کچھ تو ان کے دوست بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑی فتح فلسطینیوں کو ہوئی ہے اور اسرائیل کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور یہ پیچھے ہٹ کے انہوں نے یہ سب کچھ قبول کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو بدنامی آج ہو گئی ہے وہ آج نہیں جائے گی، وہ دھلے گی نہیں آسانی سے، یہ بہت دن تک ابھی چلے گا۔ اسرائیل جو ہے سر اٹھانے کے قابل جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہیں رہے گا۔ سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پورے معاہدے میں کون سے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اہم کردار نبھایا ہے، اور دوسری طرف کہ میڈیا میں ایک ایسی بات چل رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دے دی تھی کہ 20 تاریخ تک اگر آپ نے قیدیوں کو نہیں چھوڑا تو وہ جہنم بنا دیں گے، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہوا، ایسا جو ہے میڈیا میں چل رہا ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو مذاق ہے۔
آپ ہر بات کو یقین مت، خاص طریقے سے امریکن میڈیا سے جو آتا ہے نا، امریکن میڈیا سے مینلی اسرائیلی میڈیا، وہاں سے جو آتا ہے اس کو یقین مت کیا کیجیے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو الجزیرہ کیا بول رہا ہے، یا خود حماس کیا بول رہا ہے، یا دوسری جو ترکی وہاں سے کیا بول رہا ہے، میرا خیال RT اس کا نام ہے، یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، انادولیا جو نیوز ایجنسی یا کیا بول رہی، یہ سب جو ہے جو آپ کو صحیح پکچر دکھا رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اصل میں کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے آ کے پھنس گیا تھا، جیسے دلدل ہوتی ہے. اب 15-16 مہینے کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ خود اسرائیلی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اب نکلو وہاں سے، اس لیے کہ وہاں اب کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ ایسے ہی رہے گا. اس لیے کہ یہ وہاں لوگ بھیجتے ہیں، اور حماس کے لوگ یا الجہاد اسلامی ان کے ساتھ ہے، یہ لوگ ان کو ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان کے ڈرونز کو قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے جو ٹینک ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں، مستقل روزانہ یہی ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک طرح سے اس کو بولتے ہیں ایٹریشن، مطلب یہ کہ قربانی دینے پر مجبور کر رہے ہیں. روزانہ اپنے لوگوں کی، اپنے سامان کی اسرائیلی قربانی دے رہے تھے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو اسرائیل خود ہی چاہتا تھا، ایسا نہیں ہے، یہ وہاں کے فوج ہے اور وہاں کی جو میڈیا ہے وہ سب کہہ رہی ہے، آج سے نہیں کئی مہینے سے کہہ رہی ہے کہ سب ہو چکا، جو تمہیں کرنا تھا کر لیا، اب آگے کچھ بھی نہیں ہونا ہے. اب صرف یہی ہوگا کہ ہمارے جو لوگ وہاں ہیں تقریباً 100 سے زیادہ وہاں جو بندھک جو بھی بولتے ہیں یہ مر جائیں گے ایک ایک کر کے. اس لیے ضرورت ہے کہ ابھی کر لو اور ان کو واپس لے آؤ. اچھا، ان کا جو یہ معاہدہ ہوا ہے تو یہ معاہدے پہ بنے رہیں گے یا آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگ چھڑا کے دوبارہ سے حملہ ہو جائے، ایسا کچھ ہوگا؟ اس کے بھی بالکل اسرائیل سے کوئی بعید نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جنوبی لبنان میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وہاں معاہدہ کیا لیکن آج تک نہیں چھوڑا، کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے. تو یہ اسرائیل جو ہے نا یہ بہت ہی بدماش ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ یہ سب شروع کر دیں، لیکن اگر انہوں نے کیا تو دوسرے لوگ جنہوں نے آج تک 16 مہینے سے لڑے ہیں وہ پھر لڑیں گے، وہ تیار ہیں. بلکہ یہ جو چند مہینے ان کو ملیں گے، اس لیے کہ یہ جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ میں سمجھتا ہوں 5-6 مہینے سے چلے گا. یہ دھیرے دھیرے، وہ ایک دن میں نہیں چھوڑ دیں گے. وہ شروع میں بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو چھوڑیں گے کر کے. ہاں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس بیچ میں وہ بھی تیاری کر لیں گے اپنی. تو یہ سمجھنا کہ اگر یہ کریں گے، اور یہ کر سکتے ہیں، یہ اسرائیل نے دیکھیے آج تک جو ہے مجبوراً ہی کبھی اس طرح کی چیز کو قبول کیا ہے، چاہے مصر کے ساتھ ہو، جارڈن کے ساتھ ہو، سیریا کے ساتھ ہو، یعنی جو بھی لبنان کے ساتھ ہو. اگر کوئی چیز ہوئی ہے اسرائیل نے قبول کیا تو وہ مجبوراً ہی کیا. اسرائیل اب دیکھیے موقع ملا اسرائیل کو، آج وہ جنوبی لبنان کے علاقے کہہ رہا میں یہاں تو کبھی نہیں جاؤں گا. موقع ملا وہاں سیریا میں جو ہے ایک نئی حکومت آئی، وہ کمزور تھی بیچاری، انہوں نے جا کے وہاں کے تقریباً 225 کلومیٹر مربع جا کے قبضہ کر لیا ابھی. تو اسرائیلی اسی قسم کے ہیں، جبکہ معاہدہ ہے، انٹرنیشنل معاہدہ ہے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کو کروایا ہے، اس کے باوجود نہ وہ لبنان میں پورا کر رہے ہیں، نہ وہ سیریا میں پورا کر رہے ہیں. اور دیکھیے ویسٹ بینک میں وہ کیا کر رہے ہیں، غزہ کو تو چھوڑ دیجیے، دنیا کو سب دیکھ رہی ہے. ویسٹ بینک میں بھی جو ہے وہ مستقل وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، مستقل لوگوں کو مار رہے ہیں، اور مستقل وہاں نئے سیٹلمنٹ، جو کہ سب دنیا بھر، امریکہ بھی کہتا ہے غلط ہے، وہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ وہاں سیٹلمنٹ بناؤ. اس لیے کہ جو انہوں نے وعدے کر رکھے ہیں کہ فلسطینی حکومت بنے، کہاں بنے گی جب تم سیٹلمنٹ بنا لو گے، تو کہاں بنے گی وہ. تو اسرائیل جو ہے ایسا ہے، اس کو مجبور کرنا پڑے گا. اور جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہوں، میں سمجھتا ہوں حماس والے بیوقوف نہیں ہیں، وہ اس کے لیے تیار رہیں گے. بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی قربانیوں کے بعد ایک بہت بڑی جیت کہا جائے گا حماس کی اس جیت کو، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹا ہے. بہت ساری اس کو لے کر باتیں ہوئی ہیں، آپ تمام لوگ بھی جانتے ہیں. لگ بھگ 44-45 ہزار لوگ جو ہیں وہاں پر شہید ہوئے ہیں، ان میں 70% میں عورتیں اور بچے شامل تھے. اور یہ جو ہے یہ جشن 2025 کی ایک بڑی خبر ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ ایک حماس جو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، جو اسرائیل کی جو طاقت کے سامنے بہت کمزور ہیں، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اس سپر پاور کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے. کیمرہ پرسن تمنے کے ساتھ میں مظہر خان، ملت ٹائمز، دلی. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.